آخر میں ہمارا کچھ دینی مسائل کو سیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو روزے کے حوالے سے چونکہ ہمارے مسائل جاری ہیں، ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ دوران روزہ بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنا اور بالخصوص جو جوف معدہ تک پہنچے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جسم سے اگر کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ کے اندر بھی چونکہ خون کا سیمپل لیا جاتا ہے اور خون جسم سے نکالا جاتا ہے، تو خون کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ دوران روزہ جو ہے وہ انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے جو خون نکالیں گے تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک کویسچن پوچھا گیا کہ دوران روزہ اگر عورت کو مینسز آ جائیں، ماہواری کا جسے خون کہتے ہیں، تو اس صورت میں آیا عورت کا روزہ جو ہے وہ درست ہوگا یا اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ حیض و نفاس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ جب عورت کو ماہواری کا خون آئے گا، مینسز آئیں گے، تو پھر عورت کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس عورت کے لیے اس روزے کی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اس کے حوالے سے حدیث کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو ایسا دیکھنے کو ملے جو وہ اکثر دیکھا کرتی ہے، ہر مہینے دیکھتی ہے، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اس روزے کی قضا کرے گی، یعنی اس کی جگہ پر رمضان کے بعد جو ہے وہ ایک روزہ رکھ کے اس روزے کی کمی کو پورا کرے گی۔ تو لہٰذا جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ مسئلہ بتایا جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جب عورت کا مینسز کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں جی کھانا جائز اور درست نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز اور درست ہوتا ہے۔ جب اس کا روزہ نہیں ہے تو پھر وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن آداب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے، آداب کو ملوث خاطر رکھا جائے گا، وہ سر عام نہیں کھائے پیے گی، لیکن اگر وہ احتراماً نہیں کھاتی پیتی تو اس کا ثواب جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے عطا کیا جائے گا۔ باہر کیف اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس پر نئے سرے سے اس کی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگی، اگرچہ وہ افطاری سے 2 منٹ قبل بھی، 4 منٹ 10 منٹ 15 منٹ قبل اس کا خون وغیرہ جاری ہوا، بلیڈنگ کا سلسلہ جاری ہوا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور ایسے روزے کی قضا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ دعا ہے اللہ عز و جل کی مقدس اور بلند بارگاہ میں کہ رب ذوالجلال جو چیزیں عرض کی اللہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں پر دین سیکھنے کے جذبے سے تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ تمام کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہم سب کی نماز عصر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اسی طرح نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج کے درس کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں اس پر مجھے اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان کلمہ گو اس فانی دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے، مولا تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے قمر بھائی اور ظفر بھائی کی ہمشیرہ محترمہ، آج ان کا نماز جنازہ تھا، گزشتہ رات کے اندر کل ان کا وصال ہوا۔ ہم یا رب العالمین تیری پاک بارگاہ میں سارے دعا کرتے ہیں، مولا اس مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما۔
ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما، ہمارے والدین کے حضور کی ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں پر دین متین سیکھنے کا جذبہ لے کر آتے ہیں مولا، ان کے جذبے کے اندر مزید عروج عطا فرما، ان کو قدم قدم پر کامیابیوں کامرانی عطا فرما، ان تمام کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔